بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ 299 پیج ہے اور معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پارہ اول تھا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ویلاگ نمبر 4 پیج 299۔ کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کوئی خاص واقعہ ہے، مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے، تاکہ یہ حکم انہی نصارائی مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے، بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے لیے، بلکہ بیت المقدس کا نام لینے کی بجائے مساجد اللہ فرما کر تمام مساجد پر اس حکم کو عام کر دیا گیا، اور آیت کا مضمون یہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ مساجد اللہ کی عظمت کا مقتضی یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت و عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو، جیسے کہ شاہی دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ اس آیت سے جو چند ضروری مسائل و احکام نکلے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، اول یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں، جیسے بیت المقدس، مسجد حرام یا مسجد نبوی کی بھی حرمتی ظلم عظیم ہے، اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے، اگرچہ ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد نبوی نیز بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا موجب ثواب عظیم اور باعث برکات ہے، بخلاف دوسری مساجد کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لیے دور سے سفر کر کے آنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ناظرین، اس کا انشاءاللہ نیکسٹ حصہ ویلاگ نمبر 5 میں ہم بیان کریں گے کہ مسجد کی فضیلت اور معارفہ مسائل کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا، تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پہ، ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پہ، تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پہ، ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پہ، جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پہ، جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پہ،
ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی، بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہیں داماد علی کے، علی ہیں سسر، بین حسنین کی زوجہ فاروق کی، اور زہرا کی بھی ہیں وہ لخت جگر، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔